السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے معمہ حل نہیں ہوتا۔ میں حسب معمول گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ فون کی بیل بجی تو امی نے مجھے پکارا، ہنا تمہاری دوست فریال کا فون ہے۔ میں نے فون اٹھایا تو پتہ چلا کہ فریال کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ایک دم یہ کیا ہو گیا؟ فریال نے بس اتنا بتایا کہ اس کے بھائی اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ میں امی کے ساتھ تعزیت کے لیے اس کے گھر گئی تھی اور پھر فریال نے جو کچھ بتایا اسی کی زبانی سنیے۔ میرا نام فریال احمد ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ گھر میں اگر بہت دولت کی ریل پیل نہیں ہے تو کوئی ایسی تنگی بھی نہیں ہے۔ گزر اوقات اللہ کے کرم سے اچھی ہو جاتی ہے۔ ابو ایک پرائیویٹ ادارے میں ملازم ہیں۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ سب سے چھوٹی اور اکلوتی ہونے کے باعث گھر والوں کی بے حد لاڈلی ہوں۔ دونوں بڑے بھائیوں سے چھوٹے بھائی سلمان احمد مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ اپنی وفات سے چند ماہ پہلے سلمان بھائی اپنے چند دوستوں کے ساتھ پنڈی گئے تھے۔ ایک تو سیر و تفریح کا پروگرام تھا اور دوسرا ان کے دوست کی بہن کی شادی تھی۔ ان کا پنڈی میں 2 ہفتے رکنے کا پروگرام تھا۔ بھائی نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ میں تیار ہو جاتی مگر ایگزام کی وجہ سے نہ جا سکی تھی۔ ہمارا گھرانہ مذہب سے دور ہے۔ کبھی کبھار جمعے کی یا عید کی نماز پڑھ لینے کو ہم مذہب سمجھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو گھر میں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کا تو کوئی سوچتا ہی نہیں۔ البتہ ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے بہت وقت ہے۔ میں بھی اسکول کالج میں اساتذہ کے کہنے پر کبھی کبھار نماز پڑھ لیتی ہوں۔ اپنی اس کوتاہی پر ندامت بھی ہوتی ہے۔ شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ میں نے گھر میں کبھی بڑوں کو اس طرح راغب ہی نہیں دیکھا۔ سلمان بھائی بھی نماز روزے سے دور بس نام کے مسلمان تھے۔ آج سوچتی ہوں کہ مذہب سے دوری سے ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو گئے۔ ہمارے ارد گرد لاتعداد منفی طاقتیں برسر پیکار ہیں اور شیطان کے اعلی کار بننے والوں کو اپنے بس میں کرتی رہتی ہیں۔ باطن کی پاکیزگی اور صفائی کیا ہوتی ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ بہرحال پنڈی پہنچ کر شروع کے 2-3 دن بھائی گھر والوں کو بلا ناغہ فون کرتے تھے اور اپنی خیر خیریت کی اطلاع دیتے تھے، مگر پھر بھائی کے فون آنا بند ہو گئے، جس پر گھر والوں کو تشویش ہوتی تھی۔ ہم نے خود سے فون کیا تو بھائی کے دوست نے فون اٹھایا اور بتایا کہ بھائی سو رہے ہیں۔ اطمینان تو ہو گیا مگر ایک فکر سی لاحق تھی، خصوصاً امی بہت پریشان تھی۔ جس دن بھائی گھر آئے تب امی کو سکون ملا تھا، جبکہ بھائی کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ وہ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ یہ سلمان بھائی نہیں اور کوئی ہے۔ وہ کبھی اتنے خاموش اور سنجیدہ نہیں رہتے تھے۔ وہ تو بہت ہنسمکھ اور ملنسار سے تھے۔ میرے ساتھ ان کی خاصی دوستی تھی، مگر جب سے وہ واپس آئے تھے میرے ساتھ بھی بے حد سنجیدہ تھے۔ سب سے رسمی سا مل کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ہم نے اسے سفر کی تھکاوٹ جان کر زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، مگر میری حساسیت سلمان بھائی کی طرف سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ شام کو خاصی دیر تک انتظار کرنے پر بھی جب وہ اپنے کمرے سے باہر نہ آئے تو امی کے کہنے پر میں انہیں کھانے پر بلانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے 2 بار دروازے پر دستک دی تھی، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں سگریٹ کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی اور سلمان بھائی غالباً کوئی کام کر رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان کی شکل دیکھتے ہی میں لرز کر رہ گئی۔ اوف خدایا! سرخ انگارہ آنکھیں اور وحشت ناک چہرہ۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو خوف سے جھرجھری آ جاتی ہے۔ وہ سلمان بھائی تو نہیں تھے، وہ تو کوئی اجنبی خوفناک مخلوق لگ رہی تھی۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بھائی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تھا، جاؤ یہاں سے، خبردار
آئندہ میرے کمرے میں قدم رکھا اور میں جو پہلے ہی خوفزدہ تھی الٹے پیروں واپس لوٹ گئی۔ امی نے میری گھبرائی ہوئی صورت دیکھی تو پوچھا، سلمان کہاں ہے؟ کھانا کھانے کیوں نہیں آیا؟ وہ امی، دراصل بھائی سو رہے ہیں۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی تک؟ امی کو فکر لاحق ہوئی اور میں کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سلمان بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے اتنی رکھائی سے کیوں بات کی ہے؟ اور ان کی آنکھیں، اف، خدا کی پناہ۔ بس اس دن کے بعد سے گھر میں وہ واقعات ہونے لگے کہ جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سلمان بھائی گھر والوں سے بیزار رہتے تھے، کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا، جاب پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، جس پر ابو بہت سیخ پا ہوئے تھے۔ ان کے مطابق یہ پاگل پن کا ڈرامہ ہو رہا ہے، صرف کام سے بچنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ ابو اور بھائی کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ابو کسی صورت میں یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ بھائی کو کسی مشکل کا یا بیماری کا سامنا ہے۔ ہمارے کہنے پر ابو اور دونوں بھائی انہیں ذہنی امراض کے معالج کے پاس لے گئے تھے اور انہوں نے چند دوائیاں دے کر فارغ کر دیا تھا، اور دوائیوں کا بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا۔ بھائی کی حالت پہلے سے بھی ابتر تھی، کسی سے بات نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ کتنے ہی دن ہو گئے تھے وہ نہائے بھی نہیں تھے اور نہ کپڑے بدلتے تھے۔ میں اور امی بے حد فکر مند تھے۔ دونوں بھائی امی کو تسلی دیتے مگر صورتحال بہتر نہ ہوتی تھی۔ پھر کسی کے کہنے پر امی بھائی کو کسی اللہ والے کے پاس لے گئی تھیں، اور جب ان کی واپسی ہوئی تو وہ خاصی خوفزدہ تھیں۔ بھائی نے راستے میں امی کو بہت پریشان کیا تھا اور مرنے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں، اور دم کروانے پر بھی خاصا برہم ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے بھائی پر دم کیا تھا، جس پر بھائی اور بے چین ہو گئے تھے اور آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ شاہ صاحب نے امی کو تعویذ اور پڑا ہوا پانی دیا تھا کہ تعویذ گلے میں ڈال دو اور پانی سارا دن میں پلاتے رہنا ہے۔ گھر والے سب پابندی سے نماز پڑھیں اور باوضو رہیں۔ شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ بھائی پر کسی عاصبی مخلوق کا قبضہ ہو گیا ہے جو اسے مارنا چاہتی ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں۔ شاہ صاحب کے آستانے سے واپسی پر بھائی خاصے برہم تھے اور انہوں نے تعویذ پہننے سے انکار کر دیا تھا، اور پڑا ہوا پانی تو ہاتھ مار کر گرا دیتے تھے۔ تمام گھر والے بے حد پریشان تھے۔ ایک دن بھائی کے دوست زبیر آئے تھے اور بھائی کے بارے میں پوچھا۔ بھائی کمرے میں موجود تھے مگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تب امی نے تمام صورتحال زبیر بھائی کے گوش گزار کر دی تھی۔ بیٹا، وہاں سب خیر تھی نا؟ سلمان کو آخر ہو گیا کیا ہے؟ آنٹی، ویسے تو سب خیریت تھی، مگر ایک دن سلمان احمد ایک درخت کو خاصی دیر تک گھورتا رہا تھا۔ ابھی ہم سب متوجہ ہوتے کہ وہ ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا تھا، بس اس کے بعد خاموش سا اور گمسم سا رہنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید گھر والوں کو مس کر رہا ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ زبیر بھائی نے خاصی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ ایک بار تو بھائی نے امی پر ایسا حملہ کیا جیسے کہ وہ امی کو جان سے ہی مار دیں گے۔ بڑی مشکل سے بھائیوں نے امی کو ان کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ یہ ہمارے گھر کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی۔ اب امی اور میں پابندی سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم اپنی کوتاہی کی اتنی بھیانک سزا بھگتیں گے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بھائی جو امی کے بے حد لاڈلے تھے اب امی کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ امی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت سیخپا ہوتے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، جب سے ہم نے نماز پڑھنی شروع کی تھی بھائی کی حالت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ وہ مرنے مارنے پر آمادہ رہتے تھے۔ میری ایک دوست کی بہن روحانی علوم کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہیں۔ میں نے ان سے بات کی تھی اور بھائی کی حالت بیان کی تھی۔ انہوں نے حساب لگاتے ہوئے بتایا تھا، تمہارے بھائی پر کسی مخلوق کا اثر ہو گیا ہے، وہ آپ لوگوں کی مداخلت پسند نہیں کر رہی ہے، اس لیے آپ بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔
جہاں تک میرے حساب کتاب کی بات ہے تو صورتحال بہتر ہونے کے امکان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس دنیا میں جن و انس کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات ایسی ہیں جو ہماری آنکھ سے تو اوجھل ہیں مگر ہمارے ارد گرد ہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات گندی اور سفلی طاقتیں انسان کے نماز روزے سے دوری کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں اور پھر انسان اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ بھائی کی حالت رفتہ رفتہ بگڑتی جا رہی تھی۔ سارے گھر والے بے حد پریشان تھے۔ ایک مرتبہ امی نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوفناک صورت عورت امی کو ڈرا رہی ہے۔ امی اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ خوفناک انداز میں امی کو کہتی ہے کہ وہ جتنا مرضی کوشش کر لے، میں یہاں سے جانے والی نہیں ہوں۔ اور پھر امی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے بعد امی مزید پریشان رہنے لگی تھی۔ اب ابو کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کا رویہ بھی بھائی کے ساتھ نرم ہوتا جا رہا تھا مگر بھائی کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آتی تھی۔ بعض اوقات بھائی نے امی کے علاوہ مجھ پر بھی حملے کیے تھے۔ میں ان سے خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بھائی نے اس کے بادشاہ صاحب کے پاس جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ حالات بس سے باہر ہو گئے تھے۔ گھر پر ایک وحشت اور پراسراریت کا راج تھا۔ 2-3 بار بھائی نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی مگر کسی نہ کسی کی موجودگی کے باعث ان کی یہ کوشش ناکام ہو جاتی تھی۔ مگر ایک دن انہیں موقع مل گیا اور پھر کسی کو کچھ کرنے یا کروانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ بھائی رات کو اپنے کمرے میں تھے۔ امی کے دل کو قرار نہیں تھا۔ وہ انہیں دیکھنے ان کے کمرے میں گئی تھی مگر وہاں بھائی کی بے حس و حرکت لاش ان کی منتظر تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باعث امی کو صورتحال سمجھ نہیں آئی تھی مگر سلمان بھائی اپنے بیڈ پر نہیں تھے بلکہ زمین پر گرے تھے۔ ان کے قریب ہی پستول پڑا تھا اور ان کی کنپٹی میں گولی لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ ان کے کپڑے خون سے تربتر تھے۔ امی ان کو اٹھانے کے لیے جھکی تھی اور امی کے ہاتھ پر خون لگا تھا۔ اتنی دیر میں لائٹ آ گئی تھی اور اندھیرے نے جس خوف پر پردہ ڈالا ہوا تھا وہ روشنی کے باعث واضح ہو گیا۔ اور پھر امی کی چیخوں نے ہم سب کو دہلا دیا۔ اسپتال جانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ بھائی جانے کب کے ہر قسم کی اذیت اور تکلیف سے نجات پا چکے تھے۔ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے ساتھ کون تھا؟ کس تکلیف اور مصیبت کے زیر اثر انہوں نے خود کو ختم کیا؟ کیوں وہ گھر والوں کی جان لینا چاہتے تھے؟ اور خوفناک عورت کون تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں مگر ان کے جواب ہمیں آج تک نہیں ملے۔ زندگی کا کام چلنا ہے، چل رہی ہے مگر وہ لمحہ ہماری زندگیوں میں جم سا گیا ہے۔ ہمارا پیارا بھائی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جہاں اس کی موت کا غم ہے وہاں ان واقعات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو ان کی موت کا باعث بنے تھے۔ اور حقیقت کیا ہے یہ صرف خدا کو معلوم ہے۔ ہمارے لیے وہ تمام واقعات آج بھی معمہ ہیں۔ اگر آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔